السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ تمام احباب کا ہمارے یوٹیوب چینل صدائے توحید میں خیر مقدم ہے۔ آج 1 جنوری ہے، 2025 میں ہم داخل ہو چکے، 2024 ختم ہو گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے جشن بھی منایا نئے سال کی آمد پر، جبکہ ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن جو گزر رہا ہے، ہر سال ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، سال کا ہر مہینہ، مہینے کا ہر ہفتہ اور ہفتے کا ہر دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہماری زندگی دن بدن ختم ہو رہی، ہماری زندگی دن بدن برف کی طرح گل رہی ہے۔ ہماری جو زندگی ہے، ہماری زندگی کی مثال ایک درخت کی طرح، جب بھی سال آتا ہے ہماری اس زندگی کے درخت میں سے ایک پتا جھڑ جاتا ہے، ہماری عمارت میں سے ایک اینٹ گر جاتی ہے، ہماری زندگی کی کتاب میں سے ایک پیج، ایک صفحہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہر گزرتا ہوا سال، ہر گزرتا ہوا دن اور ہر گزرتا ہوا ہفتہ، مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم آخرت سے قریب ہو رہے ہیں، ہم قبر کی زندگی سے قریب ہو رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے حاضری سے قریب ہو رہے ہیں۔ تو کیا ہمارے پاس تیاری ہے؟ کیا ہمارے پاس نیکی ہے؟ کیا ہمارے پاس اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں؟ کیا ہمارے پاس جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں؟ کیا ہمارے پاس جہنم سے بچنے والے اعمال ہیں؟ ان تمام چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں تدبر کرنا چاہیے کہ آنے والے دن کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے، آنے والے دن کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے۔ بھائی، ہم سفر میں جاتے ہیں، ہم سفر میں کہیں نکلتے ہیں تو 8 دن پہلے، 2 دن پہلے ہم گھر والوں کو بتا دیتے ہیں کہ ہم کو کل یا فلاں دن ہم کو فلاں جگہ سفر کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے ہم پوری تیاری کرتے ہیں، باقاعدہ طور پر کہتے ہیں گھر والوں سے کہ یہ بھر دو، یہ سامان رکھ دو، یہ سامان رکھ دو۔ اتنی تیاری ہمارے پاس ہوتی ہے کہ برش اور تک ہم نہیں چھوڑتے، کہ سفر میں ہے کہ آپ کو برش کی ضرورت پڑے گی، دانت صاف کرنے کی ضرورت پڑے گی، وہاں برش تک ہم نہیں چھوڑتے۔ آخرت جو ایک لمبی زندگی ہے اور ہمیشگی کی زندگی ہے، اس زندگی میں ہمیں جانا ہے اس زندگی کے بعد، تو اس زندگی کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے، یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ حشر کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور غور کرو، سوچو کہ کل قیامت کے دن کے لیے تمہارے پاس کیا تیاری ہے، کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ بھائی، مرنا ہے، اس بات پر ہمارا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے، ہر ایمان والوں کا ایمان ہے، جتنے بھی مومن ہیں، جتنے بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر رکھتے ہیں، جو ارکان ایمان ہیں ان میں سے ایک آخرت کا دن پر بھی ہے۔ آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا ہے۔ کوئی انسان اگر آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا تو وہ مومن، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کی یہ آیت یہ کہتی ہے کہ آخرت کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے۔ یہ اس دنیا کی زندگی کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، پسینہ بہا رہے ہیں، ٹھیک ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، منع نہیں کرتی ہے، شریعت کمانے سے، دنیا کمانے سے منع نہیں کرتی، لیکن آخرت کے لیے، جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، تو ہمارے پاس اس کے لیے کوئی تیاری ہے کہ نہیں۔ قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، قرآن ہمیں یہ میسج دیتا ہے۔ آپ کے پاس اگر ایک لوٹا، ایک برتن پانی ہو، اور آپ کو ایک بہت بڑا صحرا پار کرنا ہو، ایک بہت بڑا میدان پار کرنا ہو، تو کیا آپ اس پانی سے، ایک لوٹے اور ایک برتن بھرے ہوئے پانی سے آپ اپنے پاؤں دھلیں گے؟ نہیں دھلیں گے، نہیں دھلیں گے۔ یہ عقل کے خلاف چیز ہے۔ آپ کے پاس 2 روٹی ہو اور آپ کے بچے بھی بھوکے ہوں، تو کیا آپ اس روٹی کو چڑیوں کو ڈالیں گے؟ کیا اس روٹی کو آپ چڑیوں کو دیں گے، پرندوں کو دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ تو غور کریں، سوچیں کہ ہمارے پاس ایک ہی زندگی، ہمارے پاس چاہے یہ 60 سال کی زندگی ہو، 70 سال کی زندگی ہو، 100 سال کی زندگی کیوں نہ ہو جائے، اس زندگی کے بعد تو مرنا ہے۔
تو کیا ہم اس 100 سالہ زندگی یا 70 سالہ زندگی کو ہم ادھر ادھر کے کاموں میں لگا سکتے ہیں؟ ادھر ادھر کی بیکار کی چیزوں میں صرف کر سکتے ہیں؟ کیسے صرف کر سکتے ہیں بھائی؟ ہمیں جب اللہ رب العالمین نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، جب ہمیں اللہ رب العالمین نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم اس دنیا کی زندگی کو اور بیکار کی چیزوں میں ہم کیسے صرف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں، صرف نہیں کر سکتے ہیں، بیکار کی چیزوں میں ہم نہیں گوا سکتے ہیں، اور گوائیں گے تو انجام بہت برا ہوگا، انجام بہت برا ہوگا۔ ہمیں اس چیز کو بھی ذہن میں بیٹھا کر کے زندگی گزارنی پڑے گی کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اچھا عمل کریں گے تو جنت ملے گی، برا عمل کریں گے تو جہنم ملے گا۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ جو شخص بھی اس دنیا میں ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، کل قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور جو شخص اس دنیا میں ذرہ برابر بھی برائی کرے گا، کل قیامت کے دن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ہر شخص کو مرنا ہے، ہر شخص کو اس دنیا سے جانا ہے، اور مرنے کے بعد ہر انسان کو کل قیامت کے دن اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جیسا عمل رہے گا ویسا اس کے ساتھ انجام اور ویسا اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ اس لیے مستی اور عیش و عشرت کے بجائے اللہ رب العالمین نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کو لے کر کے، اس ٹارگٹ کو لے کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، اور آخرت باقی ہے۔ آخرت کی ہر نعمت باقی رہنے والی ہے۔ وہاں کی نعمت جنت بھی باقی رہنے والی ہے، اور جنت کی نعمتیں بھی باقی رہنے والی ہے۔ جہنم اور جہنم کے جتنے بھی عذاب ہیں، تمام کے تمام عذاب اور تمام کی تمام جو پریشانیاں ہیں، تمام جو آخرت کی تکلیفیں ہیں، وہ بھی باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اور دنیا کے پیچھے ہم چل کر کے آخرت کو نہ بھولیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کی ہمیں ہر نعمتیں دی، دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس چیز کو زندگی میں اول مقصد دیں، اول ٹارگٹ لے کر کے جئیں کہ ہمیں جینا ہے تو اللہ کے لیے، مرنا ہے تو اللہ کے لیے، ہماری صبح ہو اللہ کے لیے، ہماری شام ہو اللہ کے لیے، ہمارا شب و روز، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا میں گزرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے میں گزرنی چاہیے۔ ہمیں یہ چیز کو لے کر، اس چیز کو لے کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ بار الہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے، مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو اللہ رب العالمین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔